پہلے ایک کویشچن ایک بھائی نے کیا تھا کہ یہ نظر و نیاز کیا ہوتی ہے، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہیں کھانی چاہیے. وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ دیکھیں، نظر ہو یا نیاز ہو، نظر نیاز کا مطلب ہوتا ہے یوں مطلب جو ہمارے عرفی طور پہ اس کا مفہوم ہے جو معاشرے میں رائج ہے، کہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کی غرض سے جو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے اسے نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں. جیسے امام حسین کی نیاز ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے. اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے. اس میں کسی بزرگ کی رضا کے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا، کسی بزرگ کی بارگاہ میں قرب کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. صرف اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کھانا پکایا جاتا ہے، کھلایا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جاتا ہے. قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ تک پہنچ جائے. بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں، اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اسے پوچھیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا. البتہ یہ عمل کرنا، 11ویں دلوانا، تیجے 40ویں کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ شمار ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے. اللہ کی رضا کے لیے، پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں، مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے، مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوتا. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے، تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے، لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پٹے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے بدلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے، تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں. اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقہ، یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے، پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اور خیر کا کام کرتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے نا یہ کہ میں اپنا فتویٰ اس پر لاگو کروں. اس سے پوچھو بھئی آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. فیصل بھائی صحیح ہے بات؟ جب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ بتائیں گے میں اس نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، تو بات ختم ہو گئی. آپ کی اگر نیت خراب ہے تو آپ کا جو آپ کی سزا ہے وہ اللہ دے گا، اگر نیت درست ہے تو اس کا اجر بھی اللہ دے گا. اصل میں اس طرح کے جو دسترخوان لگتے ہیں، کبھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، کبھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، کبھی بعض اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور اسی طرح سے ائمہ اہل البیت کے ناموں سے، یہ بنیادی طور پر غریبوں کی دستگیری اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے. بنیادی طور پر دو باتیں کروں، حرام تو نہیں ہے، مطلب قطعاً حرام نہیں ہے. آپ بتائیے.
بالکل جائز ہے، جائز ہے سر. اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز ہو. آپ کی طرف سے کیا بیان ہے اس پہ؟ کیا سوال کس چیز کہ پر؟ مطلب یہ نیاز نظر ثواب کا کھانا اصال سارے ثواب ثواب جائز ہے، ٹھیک ہے، مگر کسی کی وفات پر اس کی خوشی کا اظہار کرنا یہ ناجائز ہے، ناجائز وہ ہے کھانا جائز ہے جو اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے نام. غیر اللہ کے نام پر ہے وہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا غیر بات اللہ مجھے کے مکمل آرام کرنے سے دینا. سر. صرف ایک منٹ میں ایک بات یہ ہے کہ وصال ہمارے یہاں جو ہے نا، کسی کے وصال جو اسلام میں تصور ہے سوگ کا وہ ہے 3 دن. 3 دن کے بعد سوگ نہیں، جب سوگ نہیں تو پھر آپ، یہی تو ہم پہلے اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ تاریخ کا تعین کیوں کر رہے ہیں. یہ تو میرے والی بات ہے نا کہ تاریخ کا تعین آپ نے کر لیا کہ وہ ان کا یوم وصال ہے، اس دن وہی کام کر سکتے ہیں. دیکھیں جب آدمی کوئی بکرا ذبح کرتا ہے تو کیا کسی انسان کا نام لے کے ذبح کرتا ہے یا اللہ کا؟ یہیں سے اس کی نیت کا اظہار ہوتا ہے. اگر مرغی ذبح کرے یا بکرا ذبح کرے یا گائے، جو شخص کوئی کھانا بناتا ہے بنیادی طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بناتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سے اس کو کس چیز کی توقع ہوتی ہے؟ ثواب کی. وہ ثواب جو اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تم خیر کا کام کرو میں ثواب دوں گا. اب آپ کو جو ثواب مل رہا ہے آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا یہ ثواب تو فلان تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں یہاں پر کہاں پر حرمت کی بات آتی ہے؟ کوئی مسلک یہ کہہ سکتا ہے یہ حرام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے اصل میں. اس لیے یہ جو اس طرح کی نیازیں ہیں، چاہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہو عاشور میں، چاہے ربیع الاول میں، چاہے باقی اوقات میں، اگر آپ کی نیت ان ہستیوں تک ثواب پہنچانا اور اس ذریعے سے غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے تو اس سے بہتر ثواب کا کام اور کوئی نہیں ہے. کیا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز یہ دی جا سکتی ہے؟ نظر اور نیاز یہ دونوں چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے. یعنی آدمی صدقہ خیرات یہ جو نظر نیاز کرتا ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیے مریم علیہ السلام نے اللہ سے نظر مانی کہ یا اللہ تو میرے بیٹا دے دے اور میں تیرے دین کے لیے اسے وقف کروں گی. چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے الفاظ سے لا کما فی بطنی محررا کے الفاظ آتے ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے کہ اللہ میں اس کو تیرے لیے آزاد کروں گی جو کہ میرے پیٹ میں ہے. اسی طرح مریم علیہ السلام کے سامنے جب جبریل انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ سے آ کر کے کچھ بات کی تو مریم علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئی کہ یہ شاید لڑکا ہے، انسان ہے اور میں کنواری لڑکی ہوں اور خلوت ہے، ویرانہ ہے اور یہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے اس ڈر سے انہیں کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تیرے اندر شرم و حیا کا کوئی بھی ذرہ ہے تو مجھ سے دور ہو جا. پھر ایک طویل قصہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو بچہ ہو گیا اور بچہ ہونے کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے کھڑی ہیں اور قوم کی طرف جانا چاہتی ہیں اور یہ ڈر رہی ہیں کہ میں قوم میں کس طرح جاؤں گی، میری تو شادی نہیں ہوئی اور میں صاحب اولاد ہو گئی ہوں. اور کسی بھی شریف گھرانے میں کسی لڑکی کا شادی سے پہلے بچہ گود میں اس کے آ جانا یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا بہت بڑی ذلت رسوائی کا کام ہوتا ہے. چنانچہ قرآن خود کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ مریم مر چکی ہوتی، مٹ چکی ہوتی، میرا نام و نشان بھی نہ رہا ہوتا. تو اللہ نے مریم علیہ السلام کو تسلیاں دی کہ مریم کیوں گھبراتی ہو، جب بچہ ہم نے دیا ہے تو آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے. چنانچہ مریم علیہ السلام کو کچھ ہدایات دی. اس میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ جب تو اپنی قوم کے پاس جائے گی تو ان کو یہ کہنا کہ میں نے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی ہے اور وہ روزہ جو ہے چپ کا روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، لہٰذا میں منہ سے کوئی جواب نہیں دوں گی. اور جب لوگ زیادہ پریشان کریں تو انہیں کہہ دینا اس بچے سے پوچھ لے، یہی بچہ تمہیں بتائے گا. تو مریم علیہ السلام نے وہاں جو لفظ استعمال کیا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. تو یہ نظر عبادت ہے اور یہ اللہ ہی کے لیے مانگنی چاہیے. مریم علیہ السلام کی ماں نے نظر مانی اللہ کے لیے، مریم علیہ السلام نے نظر مانی اللہ کے لیے. تو اس لیے یہ جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اور قرآن نے بھی اس کو صراحتاً کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ہم نے تم پر مردار بھی اور سور کا گوشت بھی اور خون بھی اور جو چیز غیر اللہ کے نام ہبہ کر دی گئی ہو ہم نے یہ تم پر حرام کر دی ہے. تو یہ صراحتاً یہ حرام ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. ہمیں اس